فی الحال ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب اعتراضات کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں، بیچارے علم سے پیدل ہیں، یا فارغ ترین لوگ ہیں۔ آپ ان کے جملے، ان کے الفاظ ان کی زبان سے سن لیجئے کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ آئی بات سامنے؟ علم نہیں ہے، فارغ ترین لوگ ہیں۔ یہ تبصرہ مفتی صاحب نے اس لیے کیا کہ جو کوئی بھی فضائل اعمال یا فضائل صدقات یعنی کتب فضائل کی کسی بھی غلطی کی نشاندہی کرے گا، مفتی صاحب اس کے بارے میں لوگوں کا برین واش کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ جی یہ علم سے پیدل ہے۔ علم تو سارے کا سارا مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کے ہم مسلک ہم نوا لوگوں کے پاس آ چکا ہے، باقی سارے علم سے پیدل ہیں، علم سے فارغ ہیں، انہیں علم نہیں، ان کو اعتراضات کرنے دیجیے۔ کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک طرف قرآن رکھتے ہیں، ایک طرف حدیث رکھتے ہیں، اور دوسری طرف فضائل اعمال کا واقعہ، یا وہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، تو اس پر غور کر کے قرآن و سنت کو اپنانے کے بجائے یہ سمجھنا، یہ تنقید کر دینا کہ جی یہ لوگ تو علم سے فارغ ہیں، یہ مناسب انداز نہیں۔ بہرحال مفتی طارق صاحب نے یہی کیا۔ پھر اس قصے کے سنانے کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب یہ بھی فرماتے ہیں، سن لیجئے کیا فرماتے ہیں۔ اب یہ واقعہ اگر فضائل اعمال میں لکھا ہوتا، قرآن میں نہ ہوتا، تو ہماری ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک اور کلپ مارکیٹ میں بولو نا آ چکا ہوتا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ قرآن مجید میں نہ ہوتا، فضائل اعمال میں لکھا ہوتا، ہماری ایسی کی تیسی ہو چکی تھی وغیرہ جو کچھ آپ نے سنا۔ اب فرض کیجئے ایسا ہی ہوتا جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب بیان کر رہے ہیں، تو کیا غلط ہوتا؟ یعنی یہ واقعہ قرآن مجید میں نہ ہوتا اور صرف فضائل اعمال میں لکھا ہوتا تو لوگ فضائل اعمال پر تنقید کرتے، تو کیا غلط کرتے؟ کیا قرآن مجید اور فضائل اعمال کا مقام ایک جیسا ہے؟ یقیناً نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا حرف حرف یقیناً سچا ہے، اس کے حرف حرف میں سچائی ہے، لفظ لفظ میں سچائی ہے، اس کے اندر غلطی کا احتمال تک نہیں ہے۔ رب کریم نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا آیت نمبر 42 کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، یہ باطل اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتی، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتی ہے، تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی حکمت والے رب کی طرف سے، جس کی حمد و ثنا ہے، جو لائق حمد و ثنا ہے، اس کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا آیت نمبر 88 قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فرمایا رب کریم نے کہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کر کہ آپ کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سارے کے سارے مل جائیں اس بات پر کہ وہ سب جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسا لا سکیں، تو فرمایا لا یأتون بمثلہ، وہ اس کے مثل نہیں لا سکتے اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں۔ تو جب قرآن کا یہ مقام ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب ہی نہیں، قرآن بے مثل ہے، تو پھر اگر قرآن میں نہ ہوتا اور صرف فضائل اعمال میں ہوتا تو فضائل اعمال پر تنقید کیوں نہ ہو؟ پھر مفتی صاحب کا یہ فرمانا جناب پھر آیتیں پڑھی جاتی، اس موقع پر آیتیں پڑھی جاتی، تو ہم مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ جہاں آیات پڑھنے کا موقع ہو وہاں آیات نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ کسی مسلمان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی غلطی اس پر واضح کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے غلطی تبھی ہوگی نا جب وہ قرآن مجید کے خلاف ہو، اس کی بات قرآن مجید کے خلاف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو، تبھی غلطی ہوگی۔ اگر ایسے موقع پر ان کو نصیحت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات نہ پڑھی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ پڑھی جائیں، تو پھر کیا پڑھا جائے؟ حالانکہ رب کریم حکم دیتا ہے سورہ قاف والقرآن المجید کی آیت، فرمایا
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نصیحت کیجئے قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو وعید سے ڈرتا ہے، اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے، اسے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ اور رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آیات پہنچانے کا حکم دیا، چنانچہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3461 سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث پڑھنے کے موقع پر یقیناً قرآن و حدیث ہی پڑھا جائے گا، کچھ اور نہیں پڑھا جا سکتا۔ پھر مفتی صاحب نے یہ شکایت بھی کی کہ جناب پھر فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے بارے میں کہا جاتا اس میں تو شرک ہے، پھر آیات پڑھی جاتی اور آیات پڑھی جاتی جناب ہندو کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہے پہلے سے جو مسلمان ہیں ان کو کافر مشرک ثابت کرنے کے لیے، اسلام سے نکالنے کے لیے۔ مفتی صاحب فضائل اعمال میں یا فضائل صدقات دونوں کا مجموعہ، جتنی کتابیں فضائل کے نام سے شیخ الحدیث صاحب نے لکھی، فضائل درود، فضائل حج وغیرہ سب ملا کر، ان میں شرک ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اس کا ثبوت آپ کو علماء دیوبند کی مسلمات سے، ان کے فتاوی سے، ان کی کتب سے، ان کی تحریرات سے آپ کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ عوام کے سامنے بھی رکھیں گے، دیکھنے والے دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ واقعی شرک ہے یا نہیں۔ اور آیات بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے علماء کی کتابوں سے نکال کر دکھائیں گے۔ یقیناً پھر آپ ان آیات کے بارے میں تو نہیں کہیں گے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے یہ آیات پیش کی جو پہلے سے دین میں موجود مسلمان ہیں انہیں اسلام سے خارج کرنے کے لیے، تب تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے اپنے اکابر علماء کی باری آئے گی تو پھر تو آپ یہ نہیں کہیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ اب اس کے بعد مفتی صاحب آگے کیا فرماتے ہیں مزید سن لیجئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نادانستگی میں، شیخ کی عقیدت میں وہ بار بار قرآن اور فضائل اعمال کا تقابل کر رہے ہیں۔ سنیے کیا فرماتے ہیں۔ اب قرآن میں آ گیا کہ حضرت عیسیٰ انسان ہو کے مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف ان کا کوئی کلپ نہیں۔ فضائل صدقات میں آ گیا کہ فلاں شخص کے ہاتھ پہ مردہ زندہ ہوا، ان کے خلاف سینکڑوں کلپ ملیں گے آپ کو۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں قرآن میں آ گیا حضرت عیسیٰ انسان ہو کر مردہ زندہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی کلپ نہیں۔ فضائل صدقات میں آ گیا کہ فلاں شخص کے ہاتھ پر مردہ زندہ ہوا، اس کے خلاف آپ کو سینکڑوں کلپ ملیں گے۔ حیرت ہے مفتی صاحب کے اس تبصرے پر۔ آخر قرآن اور فضائل اعمال کا آپس میں مقابلہ ہی کیا ہے مفتی صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ معمولی سا عقل مند سمجھدار انسان ہو اور دیندار ہو، دین کی سمجھ رکھنے والا ہو، وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ جی قرآن میں کوئی بات آ گئی، آپ اس پر انکار نہیں کر رہے، اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے، حدیث میں آ گیا آپ اس پر اعتراض نہیں کر رہے، ہمارے بزرگ کی کتاب میں آ گیا، کوئی سی بھی کتاب ہو، کوئی سا بھی بزرگ ہو، XYZ کوئی سی بھی کتاب ہو، اس میں آ گیا، آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ ایسے تو مرزائی قادیانی وہ کہیں گے یار قرآن پڑھ لو، کتنے نبی ہیں؟ نوح علیہ السلام آ کر اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو۔ صالح علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں، فلاں نبی آ کر کہتے ہیں، فلاں نبی آ کر کے کہتے ہیں، اس پر تو آپ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جیسے ہی ہمارے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، آپ ایک دم سے ان پر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات ہے نا۔ اب وہ کہیں گے بھائی یہ تو قرآن کی کاپی کر رہا ہے۔ قرآن کی کاپی کرنے والا ہر آدمی سچا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید کے خلاف، یعنی قرآن مجید کے علاوہ اگر کسی اور کتاب میں ہو تو اس پر بولا جا سکتا ہے، اس پر تنقید ہو سکتی ہے، یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب خود بیان کر رہے ہیں، سن لیجئے کیا فرماتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں آنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واقعہ یقینی ہے، حضرت عیسیٰ نے مردے کو واقعی زندہ کیا۔ فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں آنے سے یقینی نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو، حضرت شیخ الحدیث کو غلطی ہوئی ہو، جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہو اس نے جھوٹ بولا ہو، حضرت شیخ الحدیث نے سچ سمجھ کے کتاب میں لکھ دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں اس نے جھوٹ نہ بولا، وہ سچا واقعہ۔ اس سے زیادہ اس پہ کلپ نہیں بن سکتا۔ مفتی طارق مسعود صاحب فضائل اعمال اور قرآن مجید کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بات قرآن میں آ جائے اور فضائل اعمال میں آ جائے تو کیا فرق ہے، لیکن عقیدت ہے تو کہہ رہے ہیں بس اتنا فرق ہے۔ صرف اتنا فرق نہیں ہے مفتی صاحب، یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ اتنا فرق نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جب قرآن مجید میں آنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ یقینی ہے،
اور اس کے غلط ہونے کا کوئی احتمال نہیں، اور یہ یقیناً سچا واقعہ ہے، سچی بات ہے، لیکن فضائل اعمال میں آنے کے باوجود بھی یہ احتمال رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یقینی ہو سکتا ہے غیر یقینی ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن شیخ الحدیث اسے صحیح سمجھ کر نقل کر دیے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو، لیکن شیخ الحدیث نے اسے سچ سمجھا ہو، سچ سمجھ کے نقل کر دیا ہو۔ یہ سب کچھ جب ہو سکتا ہے تو فضائل اعمال کے خلاف سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کلپ کیوں نہیں آ سکتے؟ فضائل اعمال میں جب غلطی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ کو سچ بھی سمجھا جا سکتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں صحیح، لیکن جب ہو سکتا ہے تو اس کے خلاف کلپ بھی بن سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یقینی بات ہے، ہر طرف یقین ہی یقین ہے، تو پھر اس کے خلاف کلپ کیوں آئے گا؟ لہٰذا مفتی صاحب کا یہ شکوہ یقیناً ان کی ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ غور و فکر فرمائیں تو وہ خود بھی ایسا شکوہ نہیں کریں گے کہ جی قرآن کے خلاف تو آپ کلپ نہیں بناتے، ہمارے خلاف، ہماری کتاب کے خلاف آپ نے سینکڑوں کلپ بنا دیے۔ یہ ناسمجھی کا نتیجہ ہے، یا عجلت کا نتیجہ ہے، یا بغیر سوچے سمجھے بولنے کا نتیجہ ہے۔ جو چاہیں وہ فیصلہ فرما دیں۔ بہرحال کوئی عقل مند آدمی سوچ سمجھ کر بولے تو کبھی بھی ایسا شکوہ نہیں کر سکتا۔ اب قرآن میں آ گیا کہ حضرت عیسیٰ انسان ہو کے مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف ان کا کوئی کلپ نہیں۔ فضائل صدقات میں آ گیا کہ فلاں شخص کے ہاتھ میں مردہ زندہ ہوا، ان کے خلاف سینکڑوں کلپ ملیں گے آپ کو۔ اب مفتی صاحب اپنے اس بیان میں یہ بھی تاثر دے رہے کہ ہمارے اس بزرگ نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا وہ بس کرامات ہیں اور کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا صرف کراماتی قصے ہی ہیں، یا باقاعدہ اس کے اندر ایسی باتیں، ایسی تعلیمات پائی جاتی ہیں کہ جن کا کرامات کے قبیل سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ باقاعدہ مفتی صاحب مسئلہ سمجھا رہے ہیں، یا عقیدہ سمجھا رہے ہیں، یا بات سمجھا رہے ہیں، اور اس کے اندر ایسی بات کر رہے ہیں جو قرآن مجید کے خلاف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ صرف کرامات والی بات مفتی صاحب کی درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آئندہ فرصت میں وعدے کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیان کرنے اور لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کو سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا۔ الہی میں ہوں بس خطا وار